کہہ سکتے، ایک کو ہمیں واپس کر، ایک کو رکھ لیں اور دوسرے کو ہمیں واپس کر دیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں روتے ہیں، کبھی ابراہیم کو دیکھتے ہیں روتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے فرزند ابراہیم کو حسین پہ قربان کیا۔ میرے مالک حسین کو میں نے رکھا اور ابراہیم کو میں تمہیں واپس کرتا ہوں۔ مالک، میں نے ابراہیم کو، اپنے فرزند ابراہیم کو میں اپنے نواسے حسین پہ قربان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور بعد میں کہا پیغمبر نے کہا، اور وہ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کو اللہ نے واپس لے لیا۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کو اللہ نے واپس لے لیا، فرزند پیغمبر کو۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو حسین پہ قربان کیا۔ میں نے کہا کہ ابراہیم جاتے ہیں دنیا سے تو اس کے لیے میں رہوں گا، اس کی ماں روئے گی، اور اگر حسین کو میں ابراہیم پہ قربان کرتا ہوں، اگر ابراہیم کو حسین پہ قربان کرتا ہوں، ابراہیم کو حسین پہ قربان کرتا ہوں، تو صرف زیادہ میں رہوں گا، اس کی ماں روئے گی۔ اور اگر میں حسین کو اپنے بیٹے ابراہیم پہ قربان کرتا ہوں تو اس کے لیے علی روئے گا، میری بیٹی زہرا روئے گی، حسن روئے گا، تو میں اپنی اہل بیت کو رلا نہیں سکتا۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں صحابہ اکرام کو مولا حسین کا تعارف کرایا کرتے تھے، فرماتے تھے معلوم ہے تمہیں یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین وہ ہے میرا بیٹا جس پہ میں نے اپنے بیٹے، یہ میرا نواسہ وہ ہے جس پہ میں نے اپنے فرزند ابراہیم کو قربان کیا ہوا ہے۔ اور بڑے پیارے، بڑا پیار فرماتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے حسین سے، فرماتے تھے اس لیے کہ اس پہ میں نے اپنے فرزند ابراہیم کو قربان کیا ہوا ہے، اس پہ میں نے اپنے فرزند ابراہیم کو قربان کیا ہوا ہے۔ اور مولا علی سے فرمایا کہ یا علی اسی کا، یا علی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ حسنین یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے پھول ہیں۔ یا علی جانتے ہو نا پھول کی کس طرح حفاظت کی جاتی ہے؟ یا علی یہ میرے دونوں پھول ہیں، یہ میرے دونوں فرزند ہیں، علی تمہیں حفاظت کرتا ہوں، ان کی حفاظت کرنا۔ علی میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، وصیت میرے بیٹوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور جنگ صفین کا واقعہ ہے کہ جب مولا علی نے بار بار محمد حنفیہ کو جنگ میں بھیجا نا، بار بار، اور تو جب محمد حنفیہ زخمی ہو کے پلٹ کے واپس آتے تو پھر محمد حنفیہ سے رہا نہ گیا، کہا بابا حسنین خیمے میں بیٹھے ہیں، آپ بار بار مجھے بھیجتے ہیں، ان کو بھی جنگ میں بھیجے۔ اس وقت مولا علی فرماتے ہیں اے محمد حنفیہ، اے محمد بن حنفیہ، دیکھو تم میرے بیٹے ہو، حسنین کی بات نہ کرنا، حسنین پیغمبر کے بیٹے ہیں، حسنین پیغمبر کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو، اور حسنین کی حفاظت کرنا میرا بھی فرض ہے اور تمہارا بھی فرض ہے۔ وہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، ان کی بات نہ کرنا، ان سے برابری کا نہ سوچنا، وہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا مولا فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جب ہوگا نا، قیامت کا دن جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن عرش کو سجایا جائے گا، اللہ عرش کو بے حد سجایا جائے گا، بے حد سجایا جائے گا۔ کون حسنین؟ یہ بتانا چاہتا ہوں، حسنین کون؟ جو عرش کی زینت ہے، حسنین وہ جو عرش کی زینت ہے۔ کیسے زینت؟ پیغمبر فرماتے ہیں، حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو خدا کے عرش کو سجایا جائے گا، ہر زینت ہر زینت عرش کو دی جائے گی، طرح طرح کی زینت سے عرش کو سجایا جائے گا، لیکن پھر بھی عرش کی زینت
کم ہی نظر آئے گی، بے حد سجایا جائے گا۔ اور کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر 2 ممبر لائے جائیں گے، ایک عرش کے دائیں طرف رکھا جائے گا، دوسرا ممبر عرش کے بائیں طرف ہوگا۔ دونوں ممبر نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر، اور جن کی لمبائی 100 میل جتنی جن کی لمبائی ہوگی، وہ دونوں نور کے ممبر کیا ہے لائے جائیں گے۔ عرش کے ایک دائیں طرف رکھا جائے گا اور دوسرا بائیں طرف۔ پھر مولا پھر فرمایا میرے دونوں فرزند، کائنات کے نبی فرماتے ہیں، پھر میرے ان دونوں فرزندوں کو، حسنین شریفین کو بلایا جائے گا، تو ایک کو ایک ممبر پر بٹھایا جائے گا اور دوسرے کو دوسرے ممبر پر بٹھایا جائے گا۔ تو جب حسنین ممبر پہ آئیں گے تو حسنین سے، اللہ اکبر، کائنات کے نبی فرماتے ہیں اللہ حسنین سے پھر مکمل عرش کی جو زینت ہے اسے مکمل فرمائے گا۔ جو عرش کی زینت باقی رہ گئی تھی، جو اس میں کوئی کمی رہ گئی تھی، تو حسنین شریفین کو اللہ بلوا کر ممبروں، نور کے ممبروں پہ بٹھوا کر عرش کی زینت کو مکمل فرمائے گا۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسنین شریفین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسنین سے بڑی محبت تھی، اور ان سے محبت کرنا پیغمبر سے محبت کرنا ہے۔ ان کی محبت پیغمبر کی محبت ہے، اور ان کی عداوت پیغمبر کی عداوت ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مولا حسنین شریفین سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، حدیث کے جملے، کائنات کے نبی امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، انتما امامان، آپ دونوں انتما امامانی بے عقی بیہ، آپ میرے بات کیا ہے، دونوں امام ہیں، والمعصومان، آپ دونوں معصوم ہیں، حفظکم اللہ، اللہ آپ دونوں کی، میرے بیٹو اللہ تمہاری دونوں کی حفاظت فرمائے، ولعنت اللہ علی من عاداکما، اور اللہ ان پر لعنت فرمائے جو تمہارے ساتھ عداوت رکھیں، جو تمہارے ساتھ عداوت کریں، جو میرے بیٹو، یہ پیغمبر کی حدیث کے جملے ہیں، اے میرے بیٹو، اے حسنین شریفین، اے میرے بیٹو، جو تمہارے ساتھ عداوت کریں، جو تمہارے ساتھ عداوت رکھے، لعنت اللہ علی من عاداکما، تو اللہ کی ان پر لعنت ہو، اللہ ان پر لعنت کرے جو تمہارے ساتھ عداوت رکھیں، جو تمہارے ساتھ دشمنی کریں، اللہ کی ان پر لعنت۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین جب کائنات میں تشریف لائے نا، جب 3 شعبان کو مولا حسین دنیا میں کائنات کی زینت بنے، فرش کی زینت بنے، تو اللہ نے جبریل کو، اللہ اکبر، واحد مولا حسین کی ذات ہے، واحد مولا حسین کی ذات ہے، جتنے کائنات میں مولود آئے ہیں، مولود ہیں، پیدا ہوئے، سب کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، واحد مولا حسین کی ذات ہے کہ جب مولا حسین کائنات میں تشریف لائے زہرا کے گھر، اللہ اکبر، 3 شعبان کو، تو اللہ نے جبریل کو تہنیت، صرف تہنیت کے لیے نہیں بھیجا، صرف تہنیت کے لیے ہی نہیں بھیجا، تہنیت و تعزیت دونوں کے لیے بھیجا۔ کہا جبریل جاؤ میری طرف سے میرے پیغمبر کو تہنیت بھی دینا، تہنیت بھی پیش کرنا، مبارک بھی دینا، اور مبارک دینے کے ساتھ ساتھ میرے نبی کے حضور، میرے نبی کے حضور کیا ہے، میری طرف سے تعزیت بھی حسین کی پیش کرنا، تعزیت بھی دینا، اللہ اکبر، اور کہنا کہ میرے نبی، کہنا بتانا کہ میرے نبی تیرا یہ فرزند مظلوم فرزند ہے، اس کو کربلا میں طاغی قوم، فئۃ باغیہ، فئۃ باغیہ، طاغی باغی قوم، تیری امت کے افراد اسے شہید کریں گے کربلا میں، اور یہ مظلوم مارا جائے گا،
یہ مظلوم ہے، یہ شہید